آج کا موضوع خطابت ہے نماز میں نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیاں۔ نماز جسے عربی زبان میں الصلاۃ کہا گیا، قرآن میں جہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا صلاۃ کا، تقریباً کئی ایک مقام پر زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ کر اس کو ذکر کیا گیا، اور جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر فرض کی ہیں ان تمام میں نماز بڑی اہمیت والی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر عبادتوں کو، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور دیگر نذر و نیاز، طواف وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو زمین پر فرض کیا ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج کے موقع پر 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اس وقت یہ نمازیں فرض کی گئی تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس کے اندر کنسیشن کرانے گئے، اور یہ نوبت پہنچی کہ 5 نماز ادا کرو تو 50 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ 5 ترتیب کے اعتبار سے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہی ہے، لیکن انسانوں پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بلکہ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین جن کا خطاب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ نمازوں میں تخفیف ہو کر 50 کی جگہ 5 ادا کرنا باقی رہ گیا۔ یہ 5 نمازیں بھی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ادا نہیں کرتا ہے، اور جو ادا کرتے ہیں وہ کما حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کو ادا کیا تھا اسی طریقے سے، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا وہیں ساتھ ہی ساتھ کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشوع و خضوع اختیار کر کے نماز ادا کی۔ تو جو لوگ اس صفت سے خالی ہیں وہ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی کہ وہ کس طرح ناکام ہوں گے نماز ادا کرنے کے باوجود۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بڑی خطرناک وعید والی آیت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بعد میں ایسے لوگ آئیں جو کیا کیے ہیں، نماز کو ضائع کر دیا ہے، نماز کو انہوں نے برباد کر دیا، نماز کا اجر و ثواب برباد کر لیا، یا پوری طرح نماز ہی نہیں پڑھے، نماز پڑھے لیکن جیسے پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھے، یا نماز لاپرواہی، ریاکاری، دکھاوے کے لیے پڑھے، یا خشوع و خضوع سے خالی وہ نماز تھی جس کا اللہ کے پاس کوئی ثواب نہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تو پھر کیا واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں۔ قرآن میں 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، بھائی تم یہ جہنم میں کیسے آ گئے، کس چیز نے تم کو اس جہنم میں پہنچا دیا، تو ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں لے جانے والی یہ 2 چیزیں، نماز کا چھوڑ دینا اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اللہ اکبر۔ ہماری ایک دعوت کا آپ ہمارا تجزیہ کر لیں، دعوت میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی قدر و منزلت ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس عہدہ و رتبہ ہے، جن کے پاس کچھ ہے، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو، وہ چاہے پڑوس میں رہنے والا ہو، ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والا ہو، آپ کے بازو اس کا دروازہ لگا ہوا ہو، اس کی دیوار اور آپ کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہو،
وہ آٹو چلانے والا ہے، وہ غریب ہے، وہ پلمبر ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، اس کو ہماری دعوت میں بلائیں گے تو کیسے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا معیار گر جائے گا۔ اور وہی مسکینوں کو، اور کتنے ایسے لوگ جو بھوک مری سے مر رہے ہیں۔ ابھی جو ہنگر انڈیکس آیا ہوا ہے، پورے ورلڈ کا ریکارڈ 120 کنٹریوں میں انڈیا بھوک مری میں 107 نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ 107 اس کا لیول پہنچ چکا ہے، بھوک مری میں اس قدر ہے۔ یہ حال ہے ہمارے ہندوستان کا۔ لیکن معاف کرنا، ہمارے حیدرآباد والے بہترین کھاتے ہیں، اللہ کی بہت سی نعمتیں حیدرآباد والوں کو نصیب ہے، لیکن اس کے باوجود اسی حیدرآباد میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں دانے دانے کو لوگ ترستے ہیں۔ ہم کبھی ان لوگوں کو کھلاتے ہیں؟ ہم کبھی ان کا خیال کرتے ہیں؟ اور رہی بات نماز کے ساتھ اس کو جوڑنے کی، تو آپ ایک دعوت ہی میں دیکھ لیجئے، دعوت کی تیاری عصر سے شروع ہوتی ہے۔ دعوت میں نوشہ پہنچتا ہے 12 بجے، 1 بجے، 3 بجے بھی پہنچ رہے ہیں، ابھی ریکارڈ اور آگے بڑھ رہا ہے، 3 بجے پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت تک کی ساری نمازیں گول، فجر کی نماز تو گئی ہی گئی۔ لم نکو من المصلین، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ہر دن کا ہے، ہر دن کا ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بہانے ہیں، کچھ نہ کچھ عذر ہے۔ بعض لوگوں کا تو اتنا گھٹیا بہانہ ہے جس کو بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے، کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ناپاک ہیں۔ مسلمان ناپاک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ الطہور شطر الایمان۔ وہ آدمی کیسا مومن ہے جس کے اندر آدھا ایمان نہیں ہے، پاکی صفائی نہیں ہے؟ مسجد کی بات کرو، اذان ہو رہی ہے، چلو نہیں آپ جائیے ہم بعد میں پڑھ لیں۔ ارے کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ نہیں، ناپاک ہے۔ کیسے یہ مسلمان ہیں جو ناپاک رہتے ہیں؟ اگر اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے، اسی حالت میں کوئی مسجد کی طرف بلانے کے بجائے انہیں کوئی فرشتہ اوپر لے کر چلا جائے تو اس وقت سوچو ان کا کیا عالم ہوگا۔ کتنی خباثت، کیسی خباثت میں، کیسی غلاظت میں ان کی روح کو لپیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جانتے ہیں نیک لوگوں کے روح کو لینے کے لیے کفن جنت سے آتا ہے، اور اسی طرح بد روحیں، یہ غلیظ لوگ، یہ ناپاک لوگ، یہ گنہگار لوگ، ان لوگوں کو ٹاٹ کے گندی بدبو والے کپڑے میں ان کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو؟ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحر کرنے کی اجازت دی۔ ناپاکی کے حالت میں سحر کھا تو سکتے ہیں، روزے کا آغاز کر تو سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز کے لیے غسل کر کے مسجد کو پہنچنا ہے۔ تو دیکھیں اسلام ہمیں کس حد تک تعلیم دیتا ہے پاکی صفائی کی، اور ہمارے مسلمان ہیں کہ ناپاکی کی بات کرتے ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جس کا ریشو بھی نہیں لگا سکتے۔ جتنے لوگ آ رہے ہیں فجر میں دیکھ لیں، آپ مسجد میں کتنے مصلی آتے ہیں، فجر میں دیکھ لیں 1 صف سے 1.5 صف بہت ہو گیا، باقی ساری مسجد ویران ہے۔ کون پڑھیں گے نماز؟ بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہے، بڑی بڑی، اب تو کروڑوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ جو مسجد کا آپ کے پاس اعلان آتا ہے، آپ دیکھیں گے 2.5 کروڑ کی مسجد بننے جا رہی ہے، 2.5 کروڑ کی زمین خریدنے جا رہے ہیں۔ بھائی اتنے لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ کہاں ان لوگوں کے اندر وہ اصلاح پیدا پہلے کیجئے کہ لوگ مصلی بنے، نماز پڑھنے والے بنے۔ مساجد پر مساجد قیامت کی جو نشانی ہے، بلکہ فخر ہو رہا ہے ہمارا مینار اتنا لمبا ہے، ہمارے پاس یہ ماربل لگا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ مائک سسٹم ہے، ہمارے پاس یہ کمپنی کا AC لگا ہوا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اصل چیز جو نہیں ہے وہ روحانیت نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے۔ مسجد جس طریقے سے آباد رہنے چاہیے وہ مسجد آباد نہیں ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کریں، اور جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کا سب سے پہلا حساب عمل کے اعتبار سے جو اس نے عمل کیے ہیں، ان اعمال کا حساب اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ الصلاة ان صلحت، اگر نماز صحیح رہی، نماز میں وہ کامیاب رہا تو اس کے بعد فقط افلح ونجح، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے کہا اگر نماز صحیح رہی تو اس کے سارے اعمال صحیح رہیں گے۔ کیوں؟ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ
اس آیت کو خطبہ مسنونہ میں دوسرے خطبے میں عام طور پر سنتے ہیں اور اسی وقت آپ اٹھ کر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ اب نماز پڑھنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز اسے برائی سے روکتی ہے، وہ نماز اسے بے حیائی سے روکتی ہے. جب وہ نماز اسے برائی سے نہ روکے، جب وہ نماز اسے بے حیائی سے نہ روکے تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ٹھونگے مار رہا ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ ایک فارمیلٹی کے طور پر اپنے رسم و رواج ادا کر رہا ہے. وہ سجدے، وہ رکوع، وہ دعائیں کچھ کام کی نہیں جب وہ برائی اسے نہ روکے، جب اسے وہ نماز، اس کی نماز اسے بے حیائی سے نہ روکے. کتنی برائیوں میں آج ہم آگے ہیں. کیا حالت ہے مسلمانوں کی. جب بھلا بتائے جب ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر یہ سارے اعمال بھی ہمارے بگڑ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے. اور جہاں تک اصلاحات کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی چیز نماز کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ وضو ہے. نماز کے لیے بنیادی شرط وضو ہے. جس کا وضو نہ ہو وہ نماز نہیں. لا صلاۃ بغیر طہور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، نماز قبول ہی نہیں ہوگی. یہاں اس بات کو یاد رکھیں، جیسے یہاں آپ نے کہا لا صلاۃ بغیر طہور، ویسے ہی سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہو سکتی مگر سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے. جیسے یہاں کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح بغیر فاتحہ کی نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے. اب یہاں وضو کی بات کرتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں وضو کرنا ہی نہیں آتا، وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. بڑی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں لیکن انہیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم. وضو کس طرح شروع کرنا چاہیے، وضو کے لیے بسم اللہ کہنا ضروری ہے نہیں، بس آئے بات کر رہے ہیں، فون لگا ہوا ہے، ہیڈ فون، وضو شروع کر دیے، آزو بازو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وضو کا آغاز کر دیے. کون سا وضو پوری طرح مکمل، بھیگا نہیں بھیگا کوئی پرواہ نہیں، ویسے ہی اٹھ کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وہ ٹخنے جو سوکھے ہیں وضو میں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. جہنم کی وعید. وضو کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جہنم کی وعید کیا ہے؟ یعنی آپ بغیر خشوع خضوع کے، آپ کا آغاز ہی وہاں سے ہوا جب آپ، وضو بھی ایک عبادت ہے، وضو بھی ایک عبادت. ایسے نہیں کہ آدمی آیا پانی سے منہ دھو لیا، کلی کر لیا، ہاتھ پیر دھو لیا، آ گیا. نہیں، ایک عبادت ہے وضو. وضو ہی سے وہ اگر صحیح آئے گا تو نماز بھی صحیح ہوگی. کون سا ہاتھ یہاں تک بھیگا کہ نہیں بھیگا، پیر بھیگا کہ نہیں بھیگا، سر کا مسح صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، چہرہ دھلا کہ نہیں دھلا، یہ ساری چیزوں کا خیال کر کے وہ اگر وہیں سے شروعات کرے تو وہ سب کچھ صحیح ہوگا، ورنہ وہیں سے بگاڑ شروع ہو جائے گا. اور پھر مسجد کو آنے کی بات آتی ہے. باوضو ہو کر گھر سے وضو بنا کر مسجد سے آئیں، قدم قدم پر نیکی لکھی جائے گی، قدم قدم پر ایک گناہ مٹایا جائے گا، قدم قدم پر ایک درجہ بڑھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی ہمارا گھر مسجد نبوی سے بہت دور پڑ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا گھر ادھر شفٹ کر لیں، وہاں سے گھر خالی کریں، مسجد کے قریب میں پہنچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیارکم دیارکم تکتب آثارکم. تم اپنے گھروں میں رہو، جہاں ہو وہیں رہو، وہاں سے تمہارا آنا، تمہارا قدم قدم یہ لکھا جائے گا، تمہاری ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک قدم پر گناہ مٹایا جائے گا، ایک ایک درجہ تمہارا بڑھایا جائے گا. باوضو ہو کر مسجد سے آنے کی یہ فضیلت ہے. اور جب مسجد کو آنے کی بات ہے تو مسجد کو کس طرح آنا چاہیے؟ جس طرح اسپورٹس کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں اس طرح آنا چاہیے. کیا ہم اس طرح شادی خانے میں جس طرح تیار ہو کر جاتے ہیں اس طرح آنا چاہیے؟ کیا اسپورٹس کا ڈریس پہن کر ہم وہاں شادی خانے میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی آنے دے گا؟ دھکے مار کے باہر کر دے گا، کوئی وائر ہی سے واچ مین نکال دے گا، بھائی یہ غلط کہاں سے آ گیا ہے، یہ کوئی ایسا ہی آدمی لگ رہا ہے، یہ بن دعوتی گھس کر آ جا رہا ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان بن کر آ رہے ہیں. وہ دعوت کے مہمانی سے بڑھ کر یہ مہمانی ہے. نزلا من غفور الرحیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مہمان نوازی قرار دیا. آپ مسجد میں جب تک ہیں اللہ کے مہمان ہیں.
اللہ کے گھر کو پسینے میں ٹی شرٹ بھری ہوئی ہے، کھیل کر سیدھا آ رہے ہیں، ادھر ہی آ رہے ہیں، گھر میں رات میں سو گئے، نائٹ ڈریس پہن کر سو گئے، وہی ڈریس میں آ گئے مسجد کے. یہ مسجد کے آداب نہیں ہیں، یہ مسجد کو آنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ اس طرح کسی کی آفس میں نہیں جاتے، آپ کس طرح کوئی جاب کرنے نہیں جاتے، آپ اس طرح کوئی دعوت میں نہیں جاتے، آپ اس طرح کسی کے پاس مہمان بن کر نہیں جاتے. تو پھر اس طرح مسجد کو کیوں آتے ہو؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ نے کہا اے بنو آدم، اے انسانوں، جب مسجد کو آؤ تو بن سنور کر آؤ، اچھے لباس میں آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، عمدہ لباس. جو تم کسی اور سے ملتے وقت عمدہ لباس پہننا چاہتے ہو، گھٹیا لباس پہن کر کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے ہو، تو ویسا لباس پہن کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مت آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احسان کی تعریف میں کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جب تم عبادت کر رہے ہو تو یہ سمجھ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ سمجھنا مشکل ہے، تو کہا فإن لم تكن ترى فإنه يراك. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. کمپنی کے باس سے ملنے آفس میں اسی طرح اٹھ کے چلے جائیں گے. آج کل تو چڈیوں کا بھی دور شروع ہو گیا ہے، ہاف یہاں تک پہن کے نکل گئے. ویسے ہی مسجدوں کو بھی آ جا رہے ہیں. نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کھاندے کھلے ہوئے ہیں، ایسی ٹی شرٹ جو سلیو لیس، بالکل کوئی ٹی شرٹ کے آستین ہی نہیں ہے، ویسے ہی مسجد کو آ جا رہے ہیں. جو اسپورٹس کی ٹی شرٹ ہے ویسے کپڑے پہن کر مسجد کو آ رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے مسجد کو آنے کا. مسجد کو جس طرح آپ دعوتوں میں جانا گوارا کرتے ہیں، اس سے بھی اچھا لباس پہن کر، اس سے بھی اچھی خوشبو لگا کر مسجد کو آیا کریں. اور اسی طرح مسجد کو جب آئیں تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کون سے کپڑے پسند ہیں، کس طرح کا لباس پسند ہے. ٹخنے کے نیچے لباس اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکبر کی علامت قرار دیا، اور ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا. کون ہے وہ؟ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا. جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہوا پھرے. اب بولیں گے نہیں تکبر نہیں ہے، بس ایسے ہی. تو وہی تو تکبر ہے، وہی تو تکبر ہے. جب آپ کو علم ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں پہنی جانی چاہیے، یہ کپڑا اس طرح مردوں کے لیے حرام ہے، تو پھر ایسا نہیں پہننا چاہیے. ہمیشہ ایسا نہیں کہ صرف نماز کے لیے، ایسا نہیں صرف نماز کے لیے، ہمیشہ کپڑا ٹخنے کے اوپر رہنا چاہیے. اور اس کے بعد جب مسجد آئیں تو مسجد کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ مسجد کس جگہ بنی ہوئی ہے. نماز ہماری ضائع نہ ہو. یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ نماز ہماری ضائع نہ ہو. مسجد میں آئیں تو مسجد کے آس پاس بھی دیکھیں کہ مسجد کہاں بنی ہے. قبرستان میں تو نہیں بنی ہے، ہمارا قبلہ قبر کی طرف تو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. پرانے زمانے میں قبرستان اور مسجد کا بڑا گہرا تعلق تھا. آج کل تقریباً قبرستان دور ہوتے جا رہے ہیں اور مساجد محلوں میں اور گلیوں میں بنائی جا رہی ہیں. لیکن پچھلے زمانے میں مسجد اور قبرستان بالکل لگے ہوا کرتے تھے، آپس میں اٹیچ ہوتے تھے. بلکہ کتنی ایسی مسجدیں آج بھی حیدرآباد کی اگر بات کر لیں تو ایسی مسجدیں پائی جائیں گی جو قبرستان کے بیچوں بیچ ہیں، چاروں طرف سے قبریں گھری ہوئی ہیں، مسجد بیچ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. قبروں پہ بیٹھنا بھی حرام، قبروں کی طرف نماز پڑھتے ہوئے رخ کرنا بھی درست نہیں. تو اسی لیے کہا وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. اور اسی طرح جب مسجد میں آئیں، آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ضائع نہ ہو، آپ کی نماز ضائع نہ ہو. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا آپ کی نماز چھوٹ گئی، آپ اکیلے تنہا اپنی جو نا فرض نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ اپنے سامنے سترہ رکھیں. بغیر سترے کی نماز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها. بغیر سترے کی نماز نہیں. جب نماز پڑھو تو سترہ رکھ لو اور سترے سے قریب ہو کر ٹھہرو. ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی کہا لا تصلی الا الى سترہ. بغیر سترے کی نماز نہ پڑھو. کب؟ جب آپ سنگل نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سامنے سے گزر گیا، آپ کا ڈسٹرب، نماز وہیں سے ذہن خراب ہو گیا، پھر اجر و ثواب میں کمی. اب یہ گزرنے والے کے اوپر جو وعید ہے وہ الگ ہے.
اس کے بارے میں جو کہا گیا کہ کوئی شخص مصلی کے آگے سے نہ گزرے، اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ 40 تک وہیں ٹھہرنا گوارا کر لیتا۔ وہ 40 کیا ہے؟ 40 دن ہے، 40 سال ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اتنا خطرناک عذاب یا اتنی خطرناک وعید ہے کہ وہ وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا یہاں تک کہ 40 سال گزر جائے۔ تو وہ تو وعید اس کے لیے ہے، لیکن آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اہتمام کریں، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ اور بہت سے لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، 2 رکعت نفل ہے، فلاں امام کے پیچھے ہے یا تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کی بات کو جانتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے یا جہاں سے بھی آپ نکلے اور مسجد کی طرف آپ کے قدم بڑھنے لگے، اسی وقت آپ کے دل میں نماز کی نیت کا آغاز ہو چکا کہ میں آپ کس نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد کو آج جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ یعنی آپ جس نیت سے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کیا کرتے تھے اور آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ بعض لوگ جیسے ہی ہاتھ باندھنے جاتے ہیں تو آسمان کی طرف اوپر دیکھتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ باندھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ باندھنے کے بعد دیکھتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ نماز میں اوپر کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے سختی کے ساتھ روکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہا لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ، کہ اس طرح کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری نگاہوں کو اچک لیا جائے گا، اندھا بنا دیا جائے گا۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا درست نہیں ہے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب نماز شروع ہوئی، ساری سستی نماز میں دکھاتے ہیں لوگ، جمائی لیتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی آواز کے ساتھ جمائی لیتے ہیں بعض تو۔ اور جمائی کس طرح؟ جمائی کے بھی آداب ہیں۔ جمائی جب آئے تو جہاں تک ہو سکے اپنے منہ کو بند کرے، فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے وہ بند کرے، روکنے کی کوشش کرے جمائی کو۔ عام حالات میں بھی، نماز کا تو مسئلہ الگ ہے، عام حالات میں بھی وہ جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، نہیں، آپ وہیں پر ایسے ہاتھ کرتے ہیں، بعض لوگ چٹکیاں بجاتے ہیں۔ نماز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نماز ہے یا دیوان خانہ ہے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے یا کیا ہے؟ مسجد میں جب آپ آئیں، کیا آفس میں اپنے باس کے سامنے اسی طرح کرتے ہو؟ یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے مہمان بن کر وہاں اسی طرح کرتے ہو؟ تھوڑی سی چھینک آ گئی، سوری، اتنے بار آپ بولتے ہو کہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، آخر اس سے غلطی کیا ہو گئی؟ تو وہاں اتنا سب ادب کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے ادب کا خیال نہیں۔ تو پاک صاف ہو کر آنا ہے، چست ہو کر آنا ہے، یہاں سونے کے لیے نہیں آنا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے کے باوجود بھی جہنم ہے۔ کیا پہلے ایک تذکرہ گزرا ان لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں جا رہے، لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ کر بھی جہنم میں جائیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سورۃ الماعون آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اٹھائیے ترجمہ دیکھیے، اللہ نے کیا کہا؟ بربادی ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تباہی ہے، ویل ہے مصلیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ عجیب بات ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی جہنم۔ کہا الذین ہم فی صلاتہم ساہون، نماز پڑھ رہے ہیں، لاپرواہی سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آ کر ہم سے بعد میں سوال کرتے ہیں، مولانا غلطی سے رکعت بننے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اتحیات پڑھ لیا۔ اتنا کس قدر غافل ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا لوگ، اس قدر کیسے غافل ہوتے ہیں، نماز میں جب ہاتھ باندھنے کے بعد اتحیات کیسے نکل جاتا ہے زبان سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو سوچ کر دیکھیں کس طرح غفلت ہے۔ اور بہت سے لوگ، بعض لوگ کامیڈی کے انداز میں کہتے ہیں، یہ حقیقت بھی شاید ہو سکتی ہے ان لوگوں کے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بھول گئے نا تو نماز پڑھو۔ کیوں؟ نماز میں یاد آئے گی، شیطان یاد دلائے گا۔ کیا کرے گا؟ شیطان یاد دلا دے گا۔ اس طرح لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نماز کو بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنا لیا، ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ شیطان وہاں نہیں ہونے والے کام یاد دلائے گا، نہیں ہونے والے، پوری پلاننگ نماز میں چلتی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا آنا ہے، کس سے کتنا ملنا ہے، کس کو کیا بولنا ہے، کس سے کیا کرنا ہے، سب یہاں چلے گا، نماز ہی میں پلاننگ۔ کیوں؟ خالی ذہن رہتے ہیں،
ادھر ادھر کی کوئی سنائی نہیں دیتی ہے، سب اپنی نماز میں مگن رہتے ہیں، اور وہاں خنزب شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہمیں اس سے روکا گیا کہ جب اس طرح کے وسوسے آئیں تو اپنے لیفٹ سائڈ تھوکنا نہیں ہے، تھتکانا ہے. ورنہ یہ جملہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر بعد میں اٹھا کر پکڑ لیں گے، بھائی کورونا کے ٹائم میں انہوں نے بولا تھا تھوکو، پھر اٹھا کے پھر وہ میرے اوپر بھی کیس بن جائے گا. تو اسی لیے تھتکانے کا مطلب تھوک زبان سے نکلنا نہیں ہے، تھو 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 اس طرح کرنا ہے تاکہ شیطان پر وہ لعنت پڑے، شیطان پر پھٹکار پڑے، اور آپ کی نماز پھر سے صحیح ٹریک پر آ جائے. آپ کو جس ٹریک سے وہ ہٹانا چاہ رہا ہے، آپ پھر وہ ٹریک سے ہٹ کر صحیح ٹریک پر آ جائیں اور آپ کی نماز درست ہو جائے، تاکہ نماز ضائع ہونے سے بچ جائے. بہت سے لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بہت ہی کیسی تیزی، ٹھونگے ہی مارتے ہیں. اچھا یہاں بات آئی، کئی مساجد کا بھی یہی حال ہے، ائمہ کا یہی حال ہے. 4 رکعت نماز 4 منٹ میں ختم، 1 منٹ میں 1 رکعت، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اور رمضان میں اگر دیکھو تو شاید ہماری میٹرو ٹرین بھی پیچھے ہو جائے، اتنی اسپیڈ سے قرات ہوتی ہے کہ آپ ایک لفظ نہیں پکڑ سکتے ہیں. کیا پڑھ رہا ہے ایک لفظ بھی اس کا کیچ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ قرآن کھول کر دیکھنا چاہیں نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ وہ قرآن ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. قرآن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں. ایک رات میں قرآن ختم ہو سکتی ہے؟ اگر ایک آدمی تنہا لے کر بیٹھے، صبح رات میں لے کر بیٹھے، جتنا ٹائم وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اسی ٹائم میں اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اتنے ٹائم میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں. دیکھ کر پڑھنے کی بات کرو، وہ بھی سپیڈ آپ پڑھ لیں، اتنی ان کی بھی سپیڈ اگر فالو کر لیں تب بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو مطلب جو پڑھا جا رہا ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے نماز اتنی تیزی سے. تو یہ بڑے نماز کے چور ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چور قرار دیا. اور اس کے بعد نماز میں عدم اعتدال. عدم اعتدال سے کیا مراد ہے؟ یعنی جلدی جلدی نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، ساتھ میں رکوع نہ پورا ہو رہا ہے، نہ قیام صحیح سے ہو رہا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہو رہا ہے. رکوع میں گئے پورا جھکے بھی نہیں، تھوڑا سا جھکے اٹھ گئے. کیوں؟ استری خراب ہو جاتی. کپڑوں کا آئرن جو کیا ہوا ہے، بعض اتنے اس قدر لوگ بھی ہیں جو کپڑوں کے آئرن کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو، استری خراب ہو جاتی. اور بعض لوگ نہیں، جھکنا نہیں آ رہا ہے. جانتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سجدہ نہیں کر رہے تھے، وہ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں صحیح سالم تھے، اچھے تھے، صحت مند تھے، اس کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود صحیح طریقے سے نماز اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ وہی حال ہوگا. اور سجدے میں جو غلطی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا طریقہ یہ بتایا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. 7 ہڈیوں سے کیا مراد ہے؟ 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پنجے، یہ ہو گئے 6. پیشانی اور ناک ملا کر 1 ہڈی، کل ملا کر 7 ہڈیاں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. یہ مرد اور عورت دونوں کا سجدہ بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ خواتین جس طریقے سے نادانی میں سجدہ کرتی ہیں یا کر رہی ہیں، انہیں اپنے سجدے کی اصلاح کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بیٹھک کی طرح بیٹھنے یا اس طرح کا سجدہ کرنے سے روکا ہے. کتا کس طرح بیٹھتا ہے؟ اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے. تو اسی طرح جو خواتین یہاں سے لے کر یہاں تک کونی تک کا حصہ پورا زمین پر رکھ دیتی ہیں اور پوری طرح جھک جاتی ہیں، انہیں سجدہ کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ جس طرح مردوں کا سجدہ ہے. اور بلکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی تفریق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق کر کے نہیں بتایا کہ عورت نماز اس طرح پڑھے گی، مرد اس طرح پڑھے گا. کسی بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. پورا چیلنج ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ملے گا. پھر کیا ہے؟ بس چل رہا ہے فقہی اپنے اپنے راستے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں اور لوگ چلتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جہری نماز میں جب آپ انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ، یہاں تک کہ بعض علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے نادانی میں جب بھول کر ایسا ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز چھوٹ گئی، اب آپ آئے بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد اور نماز اپنی آپ الگ پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سری پڑھ لیتے ہیں. جہری نماز کو جہری پڑھنا ہے اور سری نماز کو سری پڑھنا ہے. سری اور جہری سے کیا مراد ہے؟ بہت ہارڈ ورڈ لگ رہا ہے بعض لوگوں کو. یعنی آواز کے ساتھ جس طرح امام صاحب مغرب، عشاء اور فجر
آواز کے ساتھ قرات کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضم سورہ جو پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح اگر آپ انفرادی طور پر چاہے مسجد میں پڑھو یا گھر میں اس طرح پڑھ رہے ہو تو انفرادی طور پر بھی جہری کو جہری اور سری کو سری پڑھنا چاہیے. اور جماعت پانے کے لیے دوڑنے سے منع کیا گیا. مسجد میں آ رہے ہیں، دعوت میں کھانے کے دسترخوان پر نہیں دوڑ رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں تو آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح نہیں دوڑنا چاہیے جس طرح دعوت میں دوڑتے ہیں. کیسے آنا چاہیے؟ پورے وقار کے ساتھ. علیکم السکینۃ والوقار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ، جو ملی وہ پڑھ لو، جو چھوٹ گئی بعد میں قضا کر لو، اٹھ کر اس کو ادا کرو. اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ایک قدم پہلی سیڑھی پہ تو دوسرا قدم چوتھی سیڑھی پہ، اتنا تیز کہ وہ من الجنۃ والناس بولنے سے پہلے میں جا کے پالوں ان کو. تو یہ طریقہ سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دوڑ کر مسجد میں آنے سے روکا ہے. اور اقامت کے بعد بعض لوگ بغیر علم کے یا علم ہونے کے باوجود مسلکی تعصب کی وجہ سے فرض نماز کی اقامت ہو جانے کے باوجود سنت پڑھتے ہیں. فرض نماز کی بالخصوص فجر میں ایسا ہوتا ہے، بالخصوص فجر میں ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت دے دی جائے نماز کے لیے، تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے اس فرض نماز کے. اس فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز نہیں. ہاں اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا وہ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے. بالکل، خیر الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنی نعمتیں ان سب سے بہتر، ان سب سے بڑھ کر بڑی فضیلت والی وہ 2 رکعت ہے. تو اس فضیلت کو پانے کے لیے پہلے اٹھنا چاہیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے پہلے مسجد کو آنا چاہیے، یا کم از کم گھر میں ادا کر کے آنا چاہیے. مسجد میں آ کے اقامت شروع ہو گئی، امام صاحب کی نماز چل رہی ہے، بلکہ بعض لوگ تو سلام امام صاحب پھیرنے جا رہے ہیں. نہیں، پہلے وہ 2 سنت پڑھنا ہے پھر فرض میں آنا ہے. پہلے فرض کا سوال ہوگا، فرض میں کوتاہی رہے گی تو نوافل کو دیکھا جائے گا. پہلے نفل کا سوال نہیں ہوگا تو فرض کی ادائیگی پہلے ادا کرنی چاہیے. اور صفوں کو سیدھا رکھنے کی جو بات ہے، عام طور پر مسلک کی اگر بات ہو تو دوسرے مسالک والے اس میں اعتراض اختلاف سب کچھ کریں گے. ہماری ایک خصوصیت ہے اختلافی بات سے ہٹ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی خصوصیت بتلائی. وہ کیا خصوصیت ہے؟ کہا امت محمدیہ کی صفیں ویسی ہوتی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں. فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے، قدم سے قدم ملا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پر لوگ اختلاف کرتے ہیں مسلک کی بنا پر، 4 انگل کا گیپ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اتنی ساری باڑی رہو 4 انگل پر ٹھہر نہیں سکتا. نہیں، ہمارے فقہ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. آدمی اپنی جسامت کے اعتبار سے جتنا اس کا جسم ہے اس اعتبار سے وہ ٹھہرے گا. ہاں اس بات کو بھی دھیان میں رکھے کہ پیر سے پیر ملانے کی آج بات سن لیے تو عصر کی نماز میں کسی کے پیر کو زخمی نہ کریں، کسی کو زخمی نہیں. میں آج خطبے میں سنا پیر سے پیر ملانا ہے، مجھے ملا کر ہی رہوں گا. بازو والا اگر نہیں ملا رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر. وہ نہیں جانتا ہے، علم نہیں ہے، یا جانتے بوجھتے اپنے مسلک کی پیروی میں وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. دین میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی آپ خود عمل کریں، کسی کو عمل کروانے کی کوشش نہ کریں. اور امام سے آگے بڑھنا. بعض لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں، امام صاحب رکوع میں بھی نہیں جاتے، یہ پہلے رکوع میں چلے. امام صاحب سجدے میں بھی نہیں جاتے، یہ سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان يحول اللہ رأسه رأس حمار. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس آدمی کو ڈر نہیں لگتا جو امام سے آگے اپنے سر کو آگے بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو احتیاط کریں امام سے آگے. ویسے تو دنیا میں بہت سے مسائل میں امام سے آگے رہتے ہیں، نماز میں کم از کم امام کے پیچھے رہیں تاکہ امام سے آگے بڑھنے کی جسارت اور جرت پر اللہ کے کسی عذاب میں آپ گرفتار نہ ہو جائیں. اور اسی طرح مسجد کو آتے وقت پیاز یا لہسن کھا کر آنے سے، کچی لہسن کھا کر آنے سے، کچی پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بھلا بتائیں، یہ 2 حلال چیزیں ہیں، پیاز بھی حلال ہے، لہسن بھی حلال ہے، لیکن اس کو کھا کر مسجد کو آنے سے روکا گیا.
کہ وہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، جو یہ کھایا ہے وہ مسجد کے قریب نہ آئے. کیا کرے؟ اس بو کو زائل کرے، سونف کا استعمال کرے یا کوئی اور چیز کھائے جس کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ بدبو زائل ہو جائے. نہ بازو والے کو تکلیف ہو نہ فرشتوں کو تکلیف. جب حلال چیز کھا کر آنے سے روکا گیا تو پھر ہمارے پان، زردے، گٹکے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، ان کا کیا کریں؟ یہ سب کچھ تو چل رہا ہے، یہ سب کچھ کھا کر ہم مسجد کو آ رہے ہیں. کیا اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس سے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ بولتے ہیں مول صاحب کا کام ہے، اپنا کام اپن کرو، عادت ہے نہیں جاتی. بھائی ان کو عادت نہیں لگی اس لیے نہیں معلوم ہے، ہم کو عادت لگی ہوئی ہے، چھوٹتی نہیں. کیا کریں گے؟ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن چھوٹتی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کا حال ہے. اور اسی طرح نماز میں اونچی آواز سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا. آپ اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا کہ دعا کر رہے ہیں تو دوسروں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، بآواز بلند پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انکم کل مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض بالقراءہ. سب اپنے اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے رب سے اپنی اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں. دعا مانگتے وقت اس قدر زور سے رو کر، چیخ کر، چلا کر ایسی حرکتیں اختیار نہ کرو کہ دوسروں کی دعاؤں میں، دوسروں کی عبادتوں میں خلل پڑ جائے. دعا کرتے وقت، دعا تو عبادت ہے، دعا تو پوری عبادت کا مغز ہے. اس دعا کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچنا، اس سے روکا گیا. تو فون کی رنگ ٹون کا کیا کریں؟ جو فون کی رنگ ٹون بج رہی ہے جس سے سارے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی، اور رنگ ٹون بھی ایسی ویسی نہیں، نئے گانے، نئی میوزک، ایسی میوزک کے کان پھاڑ دے آپ کے. اور پھر اس میں ایک فتویٰ ان لوگوں کے پاس کہ نہیں نماز میں حرکت نہیں کرنا. بج رہی ہے، بجنے دو، پورے لوگوں کی نماز خراب ہونے دو. جھک کر وہ لے کر فون آف نہیں کریں گے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اندر آنے سے پہلے آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں. نہیں، آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے سوئچ آف یور فون، وہاں لکھا ہوتا ہے سائلنٹ موڈ. آپ اس سے پہلے فون نکال کے فوراً آف کر لیتے. مسجد میں بھی لکھا ہوتا ہے. چلتا بھائی، یہ لوگ تو بولتے رہتے ہیں. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، آپ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ آپ یہاں کے مصلیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اور وہ بھی ایسی ویسی تکلیف نہیں ہے، کوئی دعا نہیں کر رہے ہیں، آپ گانے بجا رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں. نماز میں امام کی قرات چل رہی ہے، زبردست میوزک بج رہی ہے. اب امام صاحب کیا پڑھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سنیں یا وہ سنیں. یہ حالت آج ہم لوگوں کی ہے. تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ جیسے ہی سلام پھیرے جگہ چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی روکا گیا. صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، کہ فرشتے اس آدمی پر رحمت کی دعائیں اس کے حق میں کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز پڑھی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. نماز جیسے ہی پڑھے دوسرا سلام دروازے پہ پھرنا، بھاگنا ہے. کیوں؟ دکان ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے. نہیں، احتیاط کرنا چاہیے. نماز کے بعد کے اذکار پڑھنا چاہیے. اور آخری بات، یہ ساری غلطیاں عمومی طور پر معاشرے میں دیکھ کر ہی، نوٹ کر ہی بیان کی گئی ہیں. کوئی فرضی غلطیاں نہیں ہیں، ایسے ہی بیان نہیں کی جا رہی ہیں، یا کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہی جا رہی ہیں کہ ہاں یہ ایسا کر رہا تھا اس لیے میں نے یہ خود نہیں. ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، اور ایسی کوئی غلطی خود کے اندر نہیں کسی اور کے اندر ہے تو اسے اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تنہائی میں مل کر اسے سمجھائیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے دیکھیں آج خطبہ تمہارے بارے میں ہی دیا گیا. نہیں، اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے، نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.